یہ تسبیح پڑھنے والے کی قبر پر عذاب نہ ہوگا، وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، مجھے اندھیری قبر اور عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا، تو یہ تسبیح پڑھ، قبر عذاب نہ ہوگا، کیونکہ اس تسبیح سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ سچے دل سے یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے دل پر موجود سیاہی مٹا دی جاتی ہے، اس کے سینے کو نور سے بھر دیا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں بخشش کے پروانے لکھ دیے جاتے ہیں، اس کے حق میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ اس سے ایسے دور کر دی جاتی ہے جیسے مشرق مغرب سے جدا ہے۔ اور جب وہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس دعا کی برکت سے قبر اس کے لیے باغیچہ بن جاتی ہے، نہ وہاں عذاب ہوتا ہے نہ اندھیرا، بلکہ فرشتے اسے بشارت دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ صرف ایک دعا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس میں اللہ سے مانگا جاتا ہے، اور جو دل سے مانگی جائے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے جو مانگا وہ پا گیا، اور جس چیز سے پناہ مانگی وہ اسے بچا گئی۔ اس دعا میں وہ طاقت ہے جو زندگی کو بدل دے، سکون کو، دل کو سکون دے، روح کو راحت دے اور آخرت کو سنوار دے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ رحمت کا خزانہ ہے، یہ مغفرت کی کنجی ہے۔ یہ دعا اگر سچے دل سے مانگی جائے تو پھر انسان کی دنیا میں بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی نکھر جاتی ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اور نیک اعمال بجا لائے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے، آخرت کی جزا و سزا کو سچے دل سے مانے اور پھر اپنی زبان سے نرمی اختیار کرے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دے، حقوق العباد کی پاسداری کرے، حقوق اللہ کو ادا کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ خیرات اور حسن اخلاق جیسے اعمال انجام دے، تو اس کا یہ عمل اسے اللہ کی رضا کا حقدار بنا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ ایمان اور عمل صالح کا باہمی تعلق ہی انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، یعنی توحید کو دل سے تسلیم کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل و جان سے مانا، وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ یہ وہ کلمہ محض الفاظ نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو تمام باطل معبودوں سے نجات دلا کر اللہ کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اسے صراط المستقیم پر قائم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ سے اور جمعہ اور رمضان سے، رمضان اور ان کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بشرطیہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، کیونکہ نماز انسان کو فحشی اور برائی سے روکتی ہے اور جمعے کا دن نیکیوں کے دروازے کھولتا ہے، جبکہ رمضان کا مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا یہ مہینہ مبارک ہے۔ یہ عبادات انسان کے دل کو پاک کر دیتی ہیں، روح کو جلا بخشی ہیں اور اسے اللہ کی رحمت کے قابل بنا دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، کیونکہ صدقہ نہ صرف محتاجوں کی مدد کا ذریعہ ہے بلکہ دل کی سختی کو نرم کرتا ہے اور نفس کو پاک کر دیتا ہے اور مال کی برکت دیتا ہے اور انسان کو سخاوت جیسی اعلیٰ صفت کا حامل بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے، ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ روزی انسان کو تقویٰ سکھاتا ہے اور صبر کی تربیت دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے خواہشات کو روکنے کا نام ہے، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اسے اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ قرآن صرف الفاظ نہیں بلکہ ہدایت کا سرچشمہ ہے جو دلوں کو زندگی دیتا ہے اور قیامت کے دن ایک وکیل بن کر انسان کے حق میں سفارش کرے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، کیونکہ اخلاق حسنہ دلوں کو فتح کرتے ہیں، انسانوں کو لوگوں کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کے ہاں اس کا مقام بلند کرتے ہیں۔ حسن اخلاق کے ذریعے انسان وہ مقام پا لیتا ہے جو شاید دن رات کی عبادت سے بھی ممکن نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی توبہ کرے گا
اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ توبہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ انسان کو شیطان کے چنگل سے نکال کر رحمت کے دامن میں لے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ بندوں کی خدمت اور ان کے دکھ درد بانٹنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، کیونکہ والدین کی خدمت اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، ان کی دعا جنت کی کنجی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی پر کھجور کی لکڑیوں کی چھت ڈالی ہوئی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی سوکھی لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر تیار کیا گیا تو ہم نے اس سوکھی لکڑی کے تنے سے محبوب کی جدائی میں رونے کی آواز سنی، جیسے بچہ جننے والی اور اونٹنی ویلوا کرتی ہیں۔ اس کی آواز سن کر تمام حاضرین بھی رونے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا دست رحمت نہ رکھتے تو ہمارے دل پھٹ جاتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش تنے کو تڑپتے اور بلکتے ہوئے دیکھ کر اس سے فرمایا، اگر تو چاہے تو میں تجھے اس بلوغ میں لوٹا دوں جس میں تو پہلے تھا، وہاں تجھ میں شاخیں نکل آئیں گی اور درخت بن جائے گا اور تیرے پھل پھول آئیں گے، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں اور اولیاء اللہ تیرے پھل کھائیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب کان لگائے کہ کیا جواب دیتا ہے۔ تنے نے عرض کی، مجھے جنت میں لگا دیجیے تاکہ اولیاء اللہ میرا پھل کھائیں اور پرانے ہونے سے بچ جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا میں نے تجھے جنت میں لگا دیا، تو نے فانی گھر چھوڑ کر باقی رہنے والے گھر کو پسند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، صبر والے اللہ کو محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں صبر والوں کے لیے بیت الحمد تیار فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی اللہ کے بندے کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں، جی ہاں پروردگار۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے اس کے دل کے پھل کو توڑ لیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، جی ہاں رب کریم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو نے اس مصیبت پر کیا کہا؟ ملائکہ کہتے ہیں، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور تیری حمد کی اور تیرا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ اللہ کریم محض اپنے فضل و کرم سے بندے پر مصیبت کے بعد آسانی، تنگی کے بعد کشادگی، محتاجی کے بعد فراخی فرما دیتا ہے، اور مصائب والے پر صبر کرنے والوں کو ایسی بہترین اعلیٰ عظیم جزا دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو مصیبت پہنچنے اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس مصیبت میں اجر دے اور اس کے بعد میرے لیے خیر کو مقدر فرما، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے زیادہ خیر مقدم فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ہر شخص کی عمر مقرر ہے اور اس میں نہ ہی زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کمی، اور باوقت موت مروانے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان جشن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور کافر کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں، اگر ان میں سے ایک اس دنیا میں جھانک کر دیکھ لے تمام دنیا والے مر جائیں گے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے پر ہے، اور اب فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لانا بے مقصد ہے۔ اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے
اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور یا پیڑ یا پودے میں، یہ غلط ہے، اس کا ماننا کفر ہے۔ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے اور کسی کی علیین میں اور کسی کی زمزم کے نزدیک، کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے۔ اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، روح مرتی نہیں بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے، اور جو کوئی اس کی قبر پر آئے اس کو دیکھتی پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے۔ اور مسلمان کی نسبت کے بارے میں حدیث سے پاک میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب ہے، مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام جن اور انس کے سوا حیوانات وغیرہ سنتے ہیں۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو دباتی ہے، اور کافر کو اس طرح زور سے دباتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں، مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی اور بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے۔ ان کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بڑے بڑے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے ہیں اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑک آواز سے یہ تین سوال کرتے ہیں: پہلا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا تھا۔ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب یہ دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کا جواب یہ دے گا میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت نازل اور سلام ہو۔ آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی اور منور کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے سو جا جیسے دولہا سوتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ سچے دل سے یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے دل پر موجود سیاہی مٹا دی جاتی ہے، اس کے سینے کو نور سے بھر دیا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں بخشش کے پروانے لکھ دیے جاتے ہیں، اس کے حق میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ اس سے ایسے دور کر دی جاتی ہے جیسے مشرق مغرب سے جدا ہے۔ اور جب وہ قبر میں ہوتا ہے تو اس دعا کی برکت سے قبر اس کے لیے جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے، نہ وہاں عذاب ہوتا ہے نہ اندھیرا، بلکہ فرشتے اسے بشارت دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ صرف ایک دعا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، اور جو دل سے مانگی جائے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے جو مانگا وہ پا گیا، اور جس چیز سے پناہ مانگی وہ اس سے بچا لی گئی۔ اس دعا میں وہ طاقت ہے جو زندگی کو بدل دے، دل کو سکون دے، روح کو راحت دے اور آخرت کو سنوار دے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ رحمت کا خزانہ ہے، یہ مغفرت کی کنجی ہے۔ یہ دعا اگر سچے دل سے مانگی جائے تو پھر انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی نکھرتی ہے۔ محترم ناظرین، وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم کی آگ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جو شخص بھی یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ اللہ سے جنت مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنا اللہ کو پسند ہے،
اور یہ دعا دل کی صداقت اور عاجزی کی علامت ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے صبح شام دوپہر جتنا ہو سکے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کی قبر پر عذاب نہ ہوگا، وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے اندھیری قبر اور عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا، تو یہ تسبیح پڑھ، قبر عذاب نہ ہوگا۔ اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، کیونکہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے، جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے، اے رب، یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، تو اس کو پناہ دے۔ قرآن مجید میں باکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے۔ جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا، اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا، اس سے اللہ پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ میں دے دے گا؟ عرض کرے گا، ہاں۔ فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نہ مانا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھو نکالی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور پھر یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، تو اب وہ نیری سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں، اور باقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاک ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا اسے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں نہ لے جائے، مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس آگ سے بھی ڈرتی ہے اور پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر ایک پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہہ تک نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر برابر سیسہ کا گولہ آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات، وادی اور کنویں ہیں۔ بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے، اگر اس میں کچھ اور عذاب نہ ہوتا تو کیا یہی کم تھا؟ مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے۔ لوہے کے ایسے بھاری کرزوں کے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گر زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ بختی اونٹ کی گردن برابر بچھو جانے کی اس قدر سانپ ہے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش، درد، بے چینی 1000 برس تک رہے۔ تیل کی جلتی ہوئی تلمجل کی مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی، خاردار ٹھوکر کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گرے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلے گی۔ پیاس اس کربلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس کے مارے ہوئے اونٹ۔ پھر کفار جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے
مالک داروغہ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ الصلاۃ والسلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ 1000 برس تک رب العزت کو اس کی رحمت سے کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتدائی آنسو نکلیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔ جہنمیوں کی شکلیں ایسے کریہ ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں۔ ان مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، کہ یہ شکل احسن تقویم ہے اور یہ اللہ کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے، بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو اوپر مذکورہ ہوا۔ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا کفن لگایا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا کفن لگایا جائے گا، پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا کفن لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اب اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بلائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے، پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا، وہ دوڑے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو، پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے، پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے، وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار ہمیشگی ہے اب موت نہیں۔ اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور ان کے لیے غم بالائے غم۔ اللہ پاک ہمیں قبر اور دوزخ کے عذاب سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔